بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار بامہ فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں کتاب الطہارت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کتاب الطہارت میں وضو کی سنتوں کا سلسلہ تھا، اس میں کافی ساری سنتیں ہم نے بیان کر دی تھی، باقی بھی کچھ مزید جو سنتیں ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ غسل کے حوالے سے جو ہے وہ آج کچھ گفتگو کریں گے۔ غسل جو ہے وہ اس کے 3 فرائض ہیں، واجبات اس میں بھی نہیں ہیں۔ ایک تو کلی کرنا اور ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ دونوں فرائض جو ہیں وہ غسل میں فرائض ہیں اور وضو میں یہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تو یہاں سے ماتن نے فرمایا کہ وَفَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهِ، کہ منہ دھوئے گا، یعنی منہ سے مراد یہ ہے کہ کلی کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَنْفِهِ، ناک میں پانی چڑھانا، وَبَاقِي بَدَنِهِ، اور پورے بدن کو دھونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ مقامات، یہ ایک اصول ہے کہ وہ مقامات جہاں پر پانی کا پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر بدن میں آتے ہیں، تو ان کو دھونا بھی یہاں پر جو ہے وہ ماتن نے اس کو واجب کہا ہے لیکن شارح نے اس کو فرض کہا، اور فرمایا وَيَجِبُ أَن يُفْرَضُ غَسْلُ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْبَدَنِ بِلَا حَرَجٍ مَرَّةً، ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے، كَأُذْنٍ وَسُرَّةٍ وَشَارِبٍ، ناف کو، مونچھوں کو، وَحَاجِمٍ، بھووں کو، وَأَثْنَاءِ لِحْيَةٍ، داڑھی کو، وَشَعْرِ رَأْسٍ، سر کے سارے بالوں کو، ٹھیک ہے، وہ فرجن خارجن، فرج خارج کو بھی۔ تو یہ سارے کے سارے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لا یجب غسل ما فیہ حرج، ہاں جسم کے ایسے حصے کو دھونا جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے غسل میں جس میں کوئی حرج ہو، کعین، جیسے آنکھ، یعنی آنکھ کو اندر سے دھونا، ٹھیک ہے۔ فرمایا شارح نے وَإِنِ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ نَجِسٍ، اگرچہ نجس سرمے سے اس نے سرما لگایا ہو پھر بھی دھونا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا کہ ہمارے سامنے ایک اصول بن گیا کہ جس کے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مشقت میں آ جانا، مشکل میں پڑ جانا، مشکل سے دھونا، وہ الگ بات ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ جس میں حرج ہو۔ یہ مشکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پانی بآسانی نہ پہنچ سکے یا عموماً پہنچتا نہیں ہے، جیسے ناف وغیرہ ہے، تو اس کو تو بہرحال دونوں فرض ہے غسل میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے جسم کے ایسے اعضاء کا کہ جہاں تک جو ہے وہ مشقت کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا، یہ جس میں حرج ہے، جس میں حرج ہے تو اس کو جو ہے وہ دھونا وہ فرض نہیں ہے، جیسے آنکھ کے اندرونی حصے کو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر غسل کی کچھ سنن ہیں، سنتیں ہیں،
ان کو جو ہے وہ شارع اور ماتن نے بیان کیا، وسننہ کسنن الوضو سوى الترتیب، جو غسل کی سنتیں ہیں وہ وضو ہی کی سنتوں کی طرح ہیں سوائے ترتیب کے، وآدابہ کا آداب ہی، اور غسل کے جو آداب ہیں وہ وضو کی طرح ہی ہیں، سوائے استقبال القبلتی، سوائے استقبال قبلہ کے، کہ وضو میں آداب یعنی مستحب یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہوگا، غسل میں جو ہے وہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ بھی نہیں ہوگا، لأنه يكون غالبا مع کشف عورت، کیونکہ غسل جو ہے وہ اکثر کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، ستر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے استقبال قبلہ یہاں پر مکروہ ہوگا۔ ہاں، فقہا نے یہ فرمایا وقالوا لو مكث في ماء جار او حوض كبير او مطر قدر الوضوء والغسل، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جاری پانی میں یا بڑے حوض میں یا پانی میں اتنی دیر تک ٹھہرا رہا جتنی دیر میں غسل یا وضو ہو سکتا ہے، فقد اکمل السنت، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ البتہ تو بغسل یدیہ و فرجہ، اور غسل کی ابتدا جو ہے وہ ہاتھوں کو اور فرج کو، ستر کو جو ہے وہ دھونے سے ہوگا، وخبث بدنہ ان کانا، اور اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دور کرنے سے ابتدا کرے گا، ثم یتوضأ، پھر وہ وضو کی طرح کرے گا، یعنی وضو کرے گا، ٹھیک ہے، اور ثم یفیض الماء، پھر پانی اپنے جسم پر جو ہے وہ بہائے گا، تو وضو کرنے میں ناک میں بھی پانی آ جائے گا اور کلی بھی ہو جائے گی، یعنی دو فرائض وہاں ادا ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا جو ہے وہ معاملہ ہے، مسئلہ ہے۔ پھر جو فرائض اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور سب کو ہی ان کا علم ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ طہارت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے تقریباً سب کا ہی جو ہے وہ روزانہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اتنی تفصیلی ابحاث نہیں ہے کہ جن کو ہم یہاں پر بیان کریں، وہی ہیں جو آپ نے معتمد اقوال پڑھے ہیں بہار شریعت وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جو مردوں کو غسل دینا ہے اس کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، وَيَجِبُ أَن يُفْرَضُ عَلَى الْأَحْيَاءِ، زندوں پر واجب ہے یعنی فرض ہے، جو مسلمان ہیں، کفایتاً فرض کفایہ ہے، أَن يَغْسِلُوا بِالتَّخْفِيفِ الْمَيِّتَ الْمُسْلِمَ إِلَّا الْخُنْثَ الْمُشْكِلَ فَيُيَمَّمُ، بھئی فرض ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ وہ مسلمان میت کو غسل دیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی غسل نہیں دے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اگر چند افراد نے غسل دے دیے تو سب سے گناہ اٹھ جائے گا، یہی کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو مسلمان میت کو غسل دینا جو ہے وہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، چاہے مرد کی میت ہو یا عورت کی ہو، مرد کی میت کو مرد غسل دیں گے، عورت کی میت کو عورتیں غسل دیں گی، اور چاہے وہ خنثی ہو اس کی میت کو بھی غسل دیا جائے گا۔ خنثی مشکل کے بارے میں فرمایا فَيُيَمَّمُ، کہ اسے تیمم کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تیمم کرنے کا اس لیے ہے کیونکہ یہ ہے خنثی مشکل۔ خنثی مشکل جو ہوتا ہے وہ ایسے خنثی کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامات ہوتی ہیں، اور اس میں یہ فرق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ عورتوں میں اس کو شمار کریں یا مردوں میں، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، علامہ شامی نے اس کو بیان کیا، بعض نے یہ کہا ہے کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے گا، یعنی اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ بہتر ہے کہ اسے تیمم کرایا جائے گا، بحر اور نہر دونوں میں اسی کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کبا یجب علی من اسلم جنوبا او حائضا او نفسا ولو بعد الانقطاع للصحیح کما فی الشرب العالیہ، اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہوا کافر اور وہ جو ہے وہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حالت جنابت میں تھا یا عورت تھی
ایام مخصوصہ میں تھی، تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر مزید غسل کی کچھ سنتیں بیان کی، جیسے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عید کے لیے جو ہے وہ غسل کرنا سنت ہے صحیح قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ مستحبات بیان ہوئے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ احرام کے لیے غسل کرنا اور عرفہ کے دن جو ہے وہ غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے۔ اور مجنون کو جب افاقہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پچھنے لگواتے وقت یعنی حجامہ کیا کسی نے تو وہ بھی اس کے بعد غسل کرے، شب برات میں، ٹھیک ہے، اور شب عرفہ میں اور شب قدر میں، ان میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ وقوف عرفات کے بعد، سوری مزدلفہ کے وقوف میں، اس میں بھی جو ہے وہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح یوم نحر میں جب مینا کی طرف جائیں گے تو وہاں پہنچ کر بھی غسل کرنا مستحب ہے، اگر یہ سہولت آسان ہو۔ اسی طرح طواف زیارت کے لیے جب جائیں گے اور صلاۃ کسوف اور خسوف، چاند گہن اور سورج گہن، ان کے وقت میں بھی جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ مقامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پانی کا بیان ہے، باب المیاں، اس میں ایک اہم ٹاپک ہے مائع مستعمل، ٹھیک ہے۔ مائع مستعمل کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہوگا، اور اہم ترین اس میں یہی ہے، باقی وہ جو پانی کی اقسام ہے وہ آپ سب نے پڑھی ہوں گی نور الایضاح میں، اور پھر کنویں کے حوالے سے بیان ہے، کنویں کے حوالے سے مسائل بھی تفصیلاً، میرے خیال سے جتنی تفصیل آپ نے نور الایضاح میں پڑھی ہے وہ کہیں اور آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیمم، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ تفصیلاً پڑھا ہوگا۔ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں جن کو میں اسکپ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اکثر ہم نے جو ہے وہ مسائل پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اتنا کوئی تفصیلی اور اختلافی مسائل نہیں ہیں۔ ویسے بھی یہاں پر ہم اختلافات کو اتنا نہیں دیکھ رہے، فقہائے احناف کے نزدیک جو اس کے مسائل ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو آسان ہی معلوم ہوگا، اس میں کوئی مشکل ابحاث نہیں ہوں گی۔ تو طہارت میں جو ہے وہ یہی ہے۔ پھر مسح علی الخفین ہے، ٹھیک ہے، موزوں کے اوپر مسح کرنے کا معاملہ، اس میں فی زمانہ ایک چیز چل رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر جو ہے وہ آج کل آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، کچھ موزے یعنی جو ہے وہ جرابیں دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو جرابیں ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان کو اگر ہم پہن لیں تو ان کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں، مسح علی الخفین کا جو معاملہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ موزوں پر ہی وضو کرتے وقت مسح کرے۔ اب اس میں جو اس کی شرائط ہیں کہ موزے ایسے ہوں جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور ان کو پہن کر بآسانی چلا جا سکے، ان میں پھٹن نہ ہو، اور پانی ان میں جذب نہ ہو، یعنی وصول ماء سے، پانی پہنچنے سے وہ مانع ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کی شرائط ہیں۔ تو میں نے ایک دو جگہوں پر دیکھا کہ اس طرح کے وہ موزے دکھائے جا رہے تھے جو جرابوں کی طرح ہیں، یعنی جن کو ہم عموماً جو چمڑے والے موٹے موزے ہوتے ہیں وہ پہن کر ہم جوتے وغیرہ یا چپل وغیرہ بمشکل پہن سکتے یا پہن ہی نہیں سکتے، چپل تو چلیں پہن لیتے ہیں، جوتے نہیں پہن سکتے۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ اس طرح کی جرابیں بنائی گئی ہیں۔
تو یاد رکھیے گا ایک چیز تو یہ ہے کہ جراب جو موزے ہیں ان کے لیے چمڑے کا ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، یعنی ریگزین یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ کپڑا یا ایسی چیز، ایسا اسٹف کہ جو جس سے پانی کراس نہ ہو سکے، اس کو پہن کر آسانی سے چلا جا سکے، وہ موزہ بن سکتا ہے۔ معروف ہمارے ہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا ریگزین کے موزے ہوتے ہیں۔ تو آ، اگر اس طرح کے موزے ہیں جو کسی اور اسٹف سے بنے ہوئے ہیں، کسی ایسے کپڑے سے بنے ہوئے ہیں جو واٹر پروف ہے، پانی نہیں پہنچ سکتا، ان سے کراس نہیں ہو سکتا، اور پھٹنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، یعنی ان کو پہن کر آپ پیدل چل سکیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ اب ایسا موزہ ہے جو کپڑے کا ہے اور وہ آپ پہن کر چل نہیں سکتے، پھٹ جائے گا، تو پھر وہ تو موزہ نہیں ہے، اس کو ہم خفین میں نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن اس پر باقاعدہ سے جو ہے وہ تحقیق کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے موزے پہنتا ہے، یعنی جرابیں اس طرح کے ساکس پہنتا ہے کہ جس میں یہ تمام شرائط خفین والی پائی جا رہی ہیں، تو اس پر مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت اسے شرعاً ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو خفین کی شرائط ہیں وہ پائی جانی ضروری ہیں۔ اور پھر اس میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ایک رات کی اجازت ہوگی، اور ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر موزے اتار دیے تو پھر ان پر مسح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن ایک رات تک ان کو پہنے رکھیں، اور حدث اصغر کی صورت میں جب وضو ہوگا تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ حدث اکبر یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا، ان کو بہرحال اتارنا ہی پڑے گا۔ یہ تخفیف صرف وضو کے حوالے سے ہے، اور شریعت مطہرہ نے سردیوں کے حوالے سے اس کی تخفیف عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال کتاب الطہارت میں یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں، باہر شریعت سے بھی اس کو دیکھیں۔ انشاءاللہ الکریم کل جو ہے ہم تھوڑا سا کتاب الصلاۃ کو دیکھیں گے، اور چند ایک دنوں میں کتاب الزکوٰۃ وغیرہ کو بھی دیکھیں گے۔ اس میں تو کافی جو ہے وہ طویل طویل ابحاث ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کلاس ہوگی تبھی ہم جو ہے ان کا مطالعہ کریں گے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ باہر شریعت سے ان کا مطالعہ کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی آپ کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھ لیجئے۔ کوئی سوال وغیرہ ہے اس کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے؟ اگر موزے کے اندر جراب پہنی تو اس کا وہی حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں پر کچھ مختلف لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس کو آپ دیکھیں باہر شریعت میں، اس کے حوالے سے غالباً لکھا ہوا ہے، مسح علی الخفین کے حوالے سے معتمد
قول اس بارے میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید اسی کے حوالے سے ایک جزیہ انہوں نے بیان کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ الکریم، پھر میں اس پر عرض کر دوں گا کہ اگر بیچ میں کوئی اور کپڑا ہے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ کلاس میں اس کو مختصر اس لیے ہی رکھ رہا ہوں کہ آپ اسی ٹائم میں جو ہے وہ بحر شریعت وغیرہ سے اور در مختار سے اس کا مطالعہ کر لیں اچھی طرح، تاکہ آپ کی تیاری اس کے حوالے سے اچھی ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔